نصیحت بھی کرو تو چہرے پر جمال و تبسم ہو، ایسے کاٹ مت کھاؤ کہ آدمی گھبرا جائے۔ مجھے اپنے احباب کے چہرے کو دیکھ کر اذیت پہنچتی، اگرچہ وہ میرے مخلص ہیں اور خانقاہ کے فائدے ہی کے لیے نصیحت کرتے ہیں، مگر انداز نصیحت مجھے ان کا پسند نہیں۔ نصیحت میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، بالموعظۃ والحکمہ، نصیحت میں حکیمانہ انداز ہو، رائتا پلاؤ مگر شربت بنفشہ بھی ڈالو۔ اب میری حکیمی کام آئی کہ نہیں ہوتا ہوگا؟ اگر میں حکیم نہ ہوتا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ بے شک نصیحت کرو لیکن ساتھ ساتھ اس میں مصری بھی ڈال دو، شربت بنفشہ ڈال دو۔ جب بھی ہمارے استادوں نے عرق شہترا اور کڑوی دوائیں لکھی تو اس میں شربت اور ناب کا اضافہ کر دی۔ لہذا اس کا خیال رکھو، جب نصیحت کرو تو ایک آئینہ چھوٹا سا رکھو، اس وقت اپنے چہرے کی یبوست و خشکی کو بھی دیکھو کہ دوسرا تنگ و عاجز نہ آ جائے، تمہاری موت کی تمنا نہ کرنے لگے۔ یہ شخص ہمارے لیے ایک نہایت تلخ شخصیت ہے۔ اسی بات کو پیار و محبت سے کہو کہ بھائی ہم لوگ یہاں اپنے بزرگوں کے پاس ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہمارے بڑوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لہذا ہر آنے والے کے ساتھ تلاشی ہوئی لو اور بات چیت بھی کرو کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، تاکہ دیکھ بھال بھی رکھو۔ مگر چونکہ مزاج میں اعتدال نہیں ہے لہذا گفتگو لشٹ مار ہوتی، وہ اس ظالم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری گفتگو میں اس وقت کتنی تلخی ہے اور کس ڈگری کی تلخی ہے۔ اپنے مربی اور شیخ سے پوچھو اور بار بار پوچھتے رہو کہ میری انداز میں گفتگو میں کچھ فرق ہوا یا نہیں ہوا، یا ہم ٹک ٹھاک ٹیک ہی رہے ابھی تک، کیٹ اور ریٹ سے آگے نہیں بڑھے۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو تمہاری تہجد بھی بیکار ہے۔ حدیث میں آتا ہے اکملکم ایمانا احسنکم خلقا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے۔ اس طرح سے رہو کہ اگر انتقال ہو جائے تو بچہ بچہ رونے لگے کہ بڑے پیارے آدمی تھے۔ نصیحت کرو مگر خادمانہ نصیحت کرو، مخدوم بن کر کے نصیحت مت کرو، خاص کر جو اپنی اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مگر ایک آئینہ رکھو، جب نصیحت کرو تو اپنا چہرہ بھی دیکھتے رہو کہ چہرے پر خشکی اور یبوست تو نہیں ہے۔ لہجے آواز کے لیے ٹیپ ریکارڈر بھی رکھو تاکہ معلوم ہو بعد میں سنو کہ ہم نے کس لہجے میں اور کس آواز میں کس اندازے تکلم کے ساتھ نصیحت کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اس لیے یاد رکھو کہ جب نصیحت کرو تو اپنے سے اس کو بہتر سمجھنا فرض ہے۔ نصیحت کے وقت میں اگر اس کی تحقیر آ گئی تو اس ظالم کو نصیحت کرنا حرام ہے۔ اسے خبر نہیں سمجھتا میں اصلاح ہو رہی ہے اور ڈانٹ رہا ہوں، سمجھ نہیں کہ یہ ایک حرام پھیر میں مبتلا ہے۔ یہ مسئلہ سن لو، حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کرنے والا اپنے کو کمتر سمجھے جس کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے لیے وہی دو راستہ ہے، ٹیپ ریکارڈر رکھے اور آئینہ رکھے، آئینہ سے صورت دیکھے اپنی۔ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد غالب کا تخلص ہے نام اس کا تھا، چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت کو دیکھا چاہیے۔ اس لیے یاد رکھو اس کو، اللہ کے ساتھ جتنا اخلاص ہو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص رکھو۔ اللہم اخلصنا، اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص بنا اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی مخلص بنا۔ بعض لوگوں کی آواز اتنی بھیانک خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے اور اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ نصیحت کرنے کا سلیقہ سیکھو،
کہ جس کو نصیحت کرو پھر دوبارہ منتظر رہے گی کب دوبارہ نصیحت فرمائیں گے. یہ تمنا نہ پیدا ہو کہ اللہ اس ظالم سے بچا اس کی کڑوی بات سے، بلکہ بعض لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں کہ اس نے تو ہم سب کو تنگ کر رکھا ہے، کاش کہ مر جاتا تو اچھا تھا. اور جب موت آ گئی تو قہقہا مارا اس نے، مظلوموں نے قہقہا مارا کہ ظالم خس خس کا اور جہان پاک ہوا. اس طرح رہو جیسے گلاب کا پھول رہتا ہے. اپنی خطا سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ شیخ و مربی سے نہ پوچھو. شیخ سے پوچھو کہ میں نے آج جو نصیحت کی میرا انداز تکلم کیسا تھا، چہرے پر کیا کیفیت تھی، پوچھو شیخ سے اگر واقعی اصلاح کی فکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ کرو.